قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، صدق اللہ العظیم۔ ARYQ TV کے جمیع ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ ایک خاص نوعیت کا ہے اور اس کا تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سیرت کے پہلوؤں میں سے ایک اہم پہلو حیا کے ساتھ، یعنی پیغمبر حیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جمیع اخلاق حسنہ کے آپ پیکر ہیں، اور آپ علیہ السلام کے نزدیک حیا کا لیول کیا ہے اور جتنے اخلاق ہیں ان میں حیا کس مقام پہ ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، ہر دین کی ایک سپیشل کوالٹی اور خوبی ہوتی ہے اور اسلام کی وہ خاص خوبی حیا ہے۔ ایک اور مقام پہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحیاء کلہ خیر، حیا ساری کی ساری خیر ہے۔ ایک تیسرے مقام پہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، بعد میں ہیں 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اور ایک خاص شاخ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کی اہم ترین شاخ ہے۔ تو حیا کو خاص طور پہ آپ نے یہاں بیان فرمایا، اور پھر جس شخص میں حیا نہیں اس کی مذمت کرتے ہوئے بھی آپ علیہ السلام نے ایک اہم بات کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اذا لم تستحی فافعل ما شئت، اگر تجھ میں حیا نہیں تو فاصنع ما شئت او فافعل ما شئت، جو تیرا دل کرتا ہے کر۔ مراد یہ تھی کہ پھر تیرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اگر تجھ میں حیا نہیں ہے۔ قرآن مجید بھی اسی کی طرف توجہ دلاتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے ایمان والو اپنی نظریں جھکا کے رکھو۔ خواتین سے بھی فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما، اے ایمان والی عورتوں تم بھی اپنی نظریں جھکا کے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی پھر اس پہ نہ صرف پہرا دیا بلکہ اپنے جمیع متعلقین کی تربیت بھی اس عمدہ نہج پہ کی کہ وہ لوگ کائنات میں اعلیٰ ترین حیا کے پیکر بن گئے۔ آپ دیکھیں آپ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک بی بی آتی ہے، غزوہ خیبر سے حضور واپس آتے ہیں، اس صحابیہ رسول کا نام ہے حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا جوان بیٹا غزوہ خیبر میں شہید ہو جاتا ہے، اور جب بی بی حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتی ہے تو پوچھتی ہے میرے بیٹے کا کیا بنا؟ حضور نے فرمایا وہ تو رائے حق میں شہید ہو گیا، اس نے نقاب کیا ہوا ہے، چادر لپیٹی ہوئی ہے۔ تو کسی نے کہا کہ تمہارا بیٹا تم سے جدا ہو گیا اور تم نے ابھی بھی پردہ کیا ہوا ہے، کیونکہ عربوں میں پہلے دستور تھا کہ کوئی قریبی شہید ہوتا تو اس وقت وہ پردہ اتار دیتی تھی، آہ و فغاں کرتی۔ لیکن حضرت ام خلاد کا وہ جملہ آج کی ہماری بیٹیوں کے لیے، آج کے ہمارے معاشرے کے لیے ایک روشن سبق ہے۔ فرمانے لگیں کیا ہوا، میرا بیٹا دنیا سے گیا، بیٹا ہی گیا ہے، میری حیا تو مجھ سے جدا نہیں ہوئی۔ تو حیا کی تبلیغ اس انداز میں حضور نے کی۔ خود صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اعلیٰ پیکر حیا تھے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من ازرائی فی خدریہا، کنواری لڑکیوں سے بھی بڑھ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ حیا کرنے والے تھے، آپ شرمیلے اتنے تھے، اور سرکار کو وہی شخص زیادہ پسند تھا جو زیادہ شرم و حیا والا ہوتا تھا۔ مثال کے طور پہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، ہر نبی کا ایک رفیق اور ایک دوست ہوتا ہے، اور جنت میں میرا جو دوست ہوگا وہ عثمان غنی ہوں گے۔ تو جہاں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دوستی کا شرف حضور نے جنت میں عطا کرنے کی جو بات کی، اس کے پیچھے جہاں اور بہت سے راز ہیں، اس میں ایک خاص بات یہ بھی ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احی الناس من امتی ہوا عثمان، میری امت میں سب سے بڑا جو حیادار ہے وہ عثمان ہے۔ تو جو سب سے بڑا حیا والا ہے وہ عثمان ہے، اور حضور نے فرمایا جنت میں میرے جو سب سے قریب ہوگا وہ عثمان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جتنا زیادہ حیا کا وجود، حیا کا مادہ اپنے وجود میں رکھتا ہے، وہ قیامت والے دن اتنا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے زیادہ قریب ہوگا۔ بلکہ آپ کی حیا کا بیان فرماتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی وہ معروف حدیث ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پنڈلی سے کچھ کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ حضور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو آپ نے کوئی خصوصی اہتمام نہیں فرمایا، مگر جیسے ہی حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے تو حضور آپ نے بڑا ان کی آمد پہ خصوصی اہتمام کیا، کپڑے کو آپ نے اس طرح درست فرمایا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت خوبصورت جملہ ان کے حق میں ارشاد فرمایا، میں اس شخص کا حیا کیسے نہ کروں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی جس کا حیا کرتے ہیں، یعنی حضرت عثمان غنی ذو النورین اتنے حیادار ہیں۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں تو یہ بھی ہے کہ جناب علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت والے دن سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کی بارگاہ اقدس میں میری حاضری ہوگی، اور اللہ کریم جنت میں دائیں مقام پہ اعلیٰ مقام مجھے عطا کرے گا۔ ثم من یا رسول اللہ، حضور آپ کے بعد کون جائے گا؟ تو فرمایا ثم ابو بکر، کیا بنے گا؟ حضور نے فرمایا وہ بھی نجات پائیں گے اور میرے ساتھ دائیں طرف ہوں گے۔ ثم من یا رسول اللہ، حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کس کی باری ہے؟ تو حضور نے فرمایا ثم عمر، پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی نجات کامل ملے گی اور ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ثم من یا رسول اللہ، حضور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد کس کا حساب ہوگا؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا ثم انت یا علی، اے علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، پھر آپ کی باری ہوگی، آپ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں حاضری دو گے۔ تو جناب علی مرتضیٰ شیر خدا عرض کرنے لگے این عثمان یا رسول اللہ، حضور وہ درمیان میں جناب سیدنا عثمان غنی ذو النورین وہ کہاں گئے؟ تو اس کا مطلب ہے جناب مولا علی شیر خدا بھی جانتے ہیں کہ یہاں پہ آگے جناب عثمان غنی ذو النورین کا نام آنا چاہیے تھا، حضور وہ کہاں گئے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سألت اللہ رزق حیان، میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا ہے کہ یا اللہ کریم یہ جو میرا عثمان غنی ذو النورین ہے یہ شرمیلا اتنا ہے، جب تم اس سے سوال کرو گے تو اس سے بولا نہیں جائے گا، تو بغیر حساب کے اسے ہمارا قرب عطا فرما۔ تو اللہ کریم نے بغیر حساب کے جناب عثمان غنی ذو النورین ان کو نہ صرف جنت عطا فرمائی بلکہ اور مقام پہ حضور فرماتے ہیں ان کے توسل سے اللہ تعالیٰ 70,000 ایسے بندے جن پہ دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، جناب عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش و شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کرے گا۔ دیکھیں جو حیا والے ہوتے ہیں ان کو کتنا بڑا مقام ملتا ہے، کتنا بڑا قرب ملتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ساری کی ساری خیر حیا میں ہے، اور حیا جس شے میں شامل ہو جاتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس شے سے نکل جاتی ہے اس کو بدصورت بنا دیتی ہے۔ معراج کی رات ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی حیا کا عالم کیا ہے، 50 نمازیں اللہ کریم نے عطا کی ہیں۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور واپس جائیے، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، 5 کم ہوتی ہیں۔ پھر حضور آتے ہیں، پھر جناب موسیٰ علیہ السلام واپس بھیجتے ہیں، پھر 5 کم ہوتی ہیں، تو اس طرح 45 نمازیں کم ہو گئیں۔ جب آخر میں 5 رہ گئیں تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی حضور ایک بار اور جائیے، کچھ اور کم کروائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، یعنی وہ تو اتنا کریم ہے کہ کسی حال میں مجھے خالی واپس نہیں بھیجتا، لیکن اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں جب بھی جاتا ہوں تو وہ میری وجاہت کا لحاظ رکھتے ہوئے مجھ پہ کرم نوازی فرما دیتا ہے۔ یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے کس قدر حیا کو فروغ دیا۔ دوستو آج ضرورت اس امر کی ہے، بے حیائی سے بچیں۔
آج سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، نئی ایپس آ چکی ہیں، برائی ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہے۔ آج نسلوں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ آنکھوں سے جس وقت حیا رخصت ہو جاتی ہے، گھروں سے برکت اٹھ جاتی ہے، تباہی و بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حیا کو فروغ دیں، اور حیا کو فروغ تب ملے گا جب ہم ان با حیا ہستیوں کی سیرت کا مطالعہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی لخت جگر، نور نظر، بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ پیکر شرم و حیا، جن کی سیرت سے آج ہمیں اپنی بیٹیوں کو یہ سبق سکھانے کی ضرورت ہے کہ جس وقت آخری لمحات آتے ہیں تو وصیت فرماتی ہیں میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے، اور پھر فرماتی ہیں کہ جنازے کے اوپر بڑی چادر رکھی جائے، اور پھر فرماتی ہیں زیادہ لوگوں کو بھی نہ بلایا جائے، اور پھر فرماتی ہیں کہ اس کے اوپر ٹہنیاں رکھ کے اس طرح میرے جنازے کی اس چارپائی کو لے جایا جائے کہ نظر نہ آ سکے، تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کو حیا کا اس قدر خیال ہے۔ دوستو، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پھر حیا کی طرف لوٹیں، کیونکہ اسی میں ہی سارے کی ساری خیر ہے، اور اسی میں ہی ساری کی ساری برکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کا یہ فرمان آج بھی ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے کہ وہ جو شخص حیا کرنے والا ہوگا تو اللہ کریم کی ذات و برکات بھی اس کا حیا فرمائے گی۔ ایک اور اہم پیغام اس پروگرام کی مناسبت سے، بڑوں کا حیا کریں۔ جو شخص اپنے باپ کا حیا نہیں کرتا، اپنی ماں کا حیا نہیں کرتا، اپنے استاد کا حیا نہیں کرتا، اپنے مرشد کا حیا نہیں کرتا، اللہ والوں کا حیا نہیں کرتا، دنیا کی کوئی شے پھر اس کا حیا نہیں کرتی۔ ہم بچوں کو نہ صرف خود سبق سکھائیں بلکہ خود اپنے وجود پہ حیا کو طاری کریں۔ جس وقت ہم خود سراپے حیا بن جائیں گے، آنکھوں کو جھکائیں گے، قرآن مجید کے اس حکم کی ہم پیروی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ بھی فرماتا ہے کہ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت شعیب علیہ السلام کی جو بیٹی آئی تھی وہ حیا کی چادر میں لپٹی ہوئی آئی۔ اللہ کریم کو اس بیٹی کا شرم و حیا کی چادر میں لپٹے ہوئے آنا اتنا اچھا لگا کہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ خیر کر دیا۔ تو دوستو، حیا کے ساتھ جڑ جائیں، بزرگوں کا حیا کریں، اللہ رسول کا حیا کریں، اور سب سے بڑھ کر اس ذات و برکات کا حیا کریں جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، وہ ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جب یہ تصور مضبوط ہو جائے کہ وہ دیکھ رہا ہے تو گناہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ وہ ہمارے پورے معاشرے کو باحیا بنا دے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سیرت کے قریب کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔